أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے ہم سن لیں تو سمجھ میں آئے گا کہ مضمون کیا ہے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، یا تمہارے والدین یا رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر جو گواہی دی گئی ہے جس کے خلاف وہ مالدار ہو یا فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے۔ تم لوگ خواہشات کا اتباع مت کرو کہ انصاف سے ہٹ جاؤ۔ اگر تم نے مروڑ کر بات کی یا اعراض کیا پہلو تہی کی گواہی دینے سے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ ہے، بہت ہی اہم مضمون کہ جس کے اوپر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی سلطنتیں موقوف ہیں اس پر عمل کرنے پر۔ اگر اس آیت کے اوپر عمل کیا جاوے تو سارے لوگوں کی دنیا بھی بن جاوے، بادشاہت بھی اچھی چلے، حکومت بھی اچھی طرح چلے، اور یہ آیت چھوٹ جاوے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس سے اوپر جو آیت تھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاص کی بات کی تھی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، وہ آدمی جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو سن لے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ صرف دنیا کیوں چاہتے ہو؟ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی کام معتبر نہیں اور اس کا اچھا نتیجہ بھی مرتب نہیں ہو سکتا۔ یوں کہتے ہیں ابن عطا کے تقوی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، پرہیزگاری کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر تو یہ ہے کہ آدمی شریعت کے حدود کی رعایت کرے کہ شریعت نے جس طرح کہا اس طرح کرے۔ بھئی نماز ہے، نماز میں تقوی کیا ہے؟ نماز کی ایک ظاہری شکل ہے کہ جس طرح حضور نے رکوع کیا تھا اس طرح سے رکوع کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سجدہ کیا تھا اس طرح سے سجدہ کرے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اور ایک اس کا باطن ہے۔ باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ آدمی اخلاص پیدا کرے، نیت کے اندر اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسے ایسے مخلصین پیدا فرمائے، جنت بھی مخلصین کے لیے بنائی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ بغیر اخلاص کے جنت نہیں ملے گی۔ روایت ہے تفسیر روح البیان میں نقل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جنت عدن، اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی جو کبھی آنکھوں نے دیکھی نہیں،
کسی کان نے سنی نہیں اور کسی انسان کے دل میں گزری نہیں. ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت عدن میں تیار کر رکھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل بول, تو جنت کو حکم دیا تکلمی, تو بول. تو جنت نے کہا قد افلح المؤمنون, قد افلح المؤمنون, قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے, ایمان والے کامیاب ہو گئے. پھر اس نے کہا کہ انی حرام علی کل بخیل مرائن, میں حرام ہوں ہر کنجوس اور دکھلاوا کرنے والے پر, حرام ہوں. جنت کہہ رہی ہے لہذا فینبغی للمؤمن, مومن کو چاہیے کہ وہ احتراز کرے ایسی چیزوں سے, دکھلاوے سے, بخل سے, اور اخلاص حاصل کرنے میں کوشش کرے, عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے. اللہ کے سوا کسی اور کو عمل نہ دکھلاوے کہ لوگ راضی ہو جائے. لوگ راضی ہوں گے تو کتنا ہوگا, واہ واہ بہت اچھا, اتنا ہی کہیں گے, کیا کر دیں گے. لیکن اللہ راضی ہوگا تو دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے. ان کا قصہ اسی آیت کے تحت تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ان کو جمعہ کے دن ملنے کے لیے گیا. جمعہ کا دن تھا. دیکھا کہ گھر کے اندر ایک سانپ گھوم رہا ہے. وہ جو آدمی گیا وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے, آگے پیچھے ہو رہا ہے. ارے بھائی اندر داخل ہو جا. کہا کہ دیکھ, اخلاص پیدا کر تو دنیا کی کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا. اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو دنیا کی ساری چیزیں ڈرے گی تجھ سے. کہا کہ جمعہ پڑھنا ہے حرم میں, مکہ میں. کہا کہ یہاں سے 1 دن کا فاصلہ ہے, مکہ مکرمہ جانے آنے میں 1 دن لگے گا. کہا آنکھ بند کر. آنکھ بند کی اور ہاتھ پکڑا, حرم کے سامنے اس کو کھڑا کر دیا. اس کو کرامت کہتے ہیں, اور کرامت حق ہے اپنی جگہ پر. کرامت عقیدے کے اعتبار سے حق ہے. جیسے معجزہ نبی کے ہاتھوں سے اللہ معجزہ ظاہر فرماتے وہ حق ہے, ایسے اولیاء کرام سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. اور ایک قصہ یہ بھی لکھا اس کے نیچے اخلاص کے لیے کہ ایک آدمی نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی کچھ صدقہ کیا کر, لے یہ 100 دینار یا درہم لے جا, اور تجھے جو آدمی ملے اس کو, جس کو تو پہچان لے, اس کو دے دینا. تو گیا ایک نائی کے پاس. ایک بوڑھا آدمی بالکل خستہ حال, سر منڈوا رہا تھا. تو اس کے ہاتھ میں دے دیے کہ لے پکڑ. تو اس نے کہا کہ نائی کو دے دے. نائی نے کہا کہ میں نہیں لوں گا, میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا میں فری کام کروں گا. میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا فری کام کروں گا, تو جو خدا سے میں نے وعدہ کیا ہے اس کو میں 100 درہم میں بیچوں گا نہیں. تو بڈھے نے بھی نہیں لیا, اس نے وہ واپس گیا اپنا پیسہ لے. ایسا اخلاص, اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرو میرے بھائی. یہ ہے, دنیا ہی کا ارادہ مت کرو, آخرت کا ارادہ کرو گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یعنی اخلاص کے بعد انصاف کو بیان کیا ہے, جس آیت کا میں نے ترجمہ کیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کے بعد اس کا کیا تعلق, کنیکشن کیا ہے آپس میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس میں عورتوں کا تذکرہ تھا. اس میں عورتوں کا تذکرہ, صلح کرنے کا تذکرہ, آپس میں میاں بیوی کو صلح کر لینی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ادا کرنے کا ذکر کیا, گواہی دینے کا حکم دیا کہ گواہی بھی اللہ کے حقوق میں سے ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ تیری جو چیزیں ہیں اس سے تو جب فارغ ہو گیا, میری طرف متوجہ ہو. تیرے کام تو اوپر بتلا دیے کہ میاں بیوی میں صلح ہونی چاہیے, تو اللہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرو, اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا بدلہ مت تلاش کرو, کیونکہ میرے پاس تو دنیا اور آخرت کا دونوں کا بدلہ ہے. تو انسان کو یہ بتلایا کہ انسان کی سعادت مندی, خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کی بات بھی اللہ کے لیے ہو, اس کا فعل بھی اللہ کے لیے ہو, اس کی حرکت بھی اللہ کے لیے ہو, یہاں تک کہ وہ ساتھ ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ جو انسانی مراتب کے بالکل آخری درجے میں یعنی فرشتوں کے درجے میں پہنچ جائے. فرشتوں کے درجے میں اتنا اخلاص پیدا کرے آدمی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو اخلاص کے انصاف کے اوپر خوب قائم رہنے والے بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ انصاف بہت مشکل کام ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو آسمانی کتابیں بھیجی اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجا، اس کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا تھا۔ اسی سے دنیا کا امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے اور چاند پہ مکان خرید رہے ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں، مریخ پہ جانے کی باتیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا میں کوئی چین سکون ہے نہیں ہے۔ سائنس اپنی ترقی کی بہت زیادہ ڈینگے مار رہا ہے کہ ہم نے یہ کر ڈالا وہ کر ڈالا۔ کہا اس دنیا میں امن و امان اسی سے ہوگا جو حضور طریقہ لائے تھے۔ بس پوری دنیا کچھ بھی کر لے، یہی انصاف کو دیکھ لیجیے۔ آج حکومتوں میں انصاف نہیں ہے، لیکن دوسری بات کیا ہو گئی کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری انصاف کرنا ہے۔ نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے انصاف کرنا، اور ان کی بھی ذمہ داری انصاف کرنا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی کہاں انصاف کر رہے ہیں بتائیے۔ اللہ کے حکم کے خلاف اگر ہم چلیں گے، حضور کے طریقے کے خلاف چلیں گے، تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے قابل بنایا۔ تو یہ ہم نے اپنی ذات کے ساتھ بے انصافی ہے، ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی بے انصافی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم اور کہا کہ قوام بنو۔ قوام کے معنی خوب مضبوطی سے کھڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سارے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو، اور کیسا؟ ظلم سے بچو، کسی کی طرفداری سے بچو، اس ساری چیزوں سے رکنے کو کہا ہے۔ اور پھر اللہ کے لیے گواہ بنو، گواہی بھی دو اللہ کے لیے۔ کیسے؟ کہ کبھی بھی کوئی کسی جگہ گواہی دینے کی بات آوے تو پھر اللہ کو سامنے رکھو، پھر مت دیکھو کہ اس میں میرا نقصان ہے یا میرے رشتہ دار کا نقصان ہے۔ نہیں، دیکھو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے پلوار کا جب نام آتا ہے، دوست و احباب کا نام آ جاتا ہے، تو ہمارے ہاتھ سے انصاف چھوٹ جاتا ہے، چاہے دوست چاہے کتنا سراسر غلط ہو، رشتہ دار سراسر غلط ہو، پھر بھی ہم انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے مفادات کی طرف چلے جاتے ہیں یا اپنے رشتہ دار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے کھلے الفاظ میں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے اوپر بہت زور دیا کہ تم لوگ انصاف قائم کرو۔ کیوں بھائی انصاف کے اوپر 3 جگہ پہ خاص طور پہ بیان کیا ہے۔ ایک تو اس مقام پر سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہاں پر بھی وہ بات کہ انصاف قائم کرو۔ اور 28ویں سپارے میں سورہ حدید کے اندر، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ یہ انصاف کے بغیر نہیں چلے گا، نہ دنیا میں، آخرت میں تو انصاف ہی انصاف ہوگا۔ ہاں، یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ کی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ دیں گے، کہا تم مار لے، پھر اگر کونو ترابا، جاؤ متی ہو جاؤ۔ یہ انصاف کا اظہار ہوگا وہاں پہ، اتنا بھاری ہے۔
آج دنیا کے اندر انصاف کی مارا ماری ہے. ایک آدمی بڑا بننا چاہتا ہے کہ چاہے سب چولہے بھار میں جائے, میں بڑا بن جاؤں بس. ہے مالدار جتنا ہے نہیں, دنیا کے نبازوں کے نام آتے کہ اتنے نمبر کا مالدار ہے, اتنے ملین کا مالک ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب کا مالک ہو جاؤں. نہیں دیکھتے ہندوستان کے اندر سارے ملک بیچ دیا گیا اور خریدنے والے وہی کچھ لوگ ہیں. وہی اس کی دوڑ دھام ہو رہی ہے, اس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں, میں آگے بڑھ جاؤں. حالانکہ اس سے کوئی 2 روٹی سے آدمی زیادہ نہیں کھا سکے گا. کھا سکتا ہے بھائی کتنا کما لو تم, لیکن وہی 2 روٹی کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. انصاف کیسے ہوگا؟ اس چیز کے اندر انصاف کرنا ہے. اور گواہی کے بارے میں بھی بھائی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ ہو حقوق ادا کرو, حقوق ادا کرو, یہ انصاف ہے. بھائی جو چیز جس کے لیے اس کو دو, اس میں اللہ کے حقوق بھی آ گئے, بندوں کے حقوق آ گئے, پڑوسی کے حقوق آ گئے, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق سب آ گئے. اگر آپ حق نہیں دیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا, بے انصافی ہو جائے گی, اور بے انصافی سے بربادی آتی ہے, تباہی مچتی ہے. تو یہ تو انصاف. اور گواہی دینے کا کیا مطلب؟ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جہاں کہیں بھی آپ کو گواہ بننے کو کہا جائے, آپ کو کہا کہ یہ گواہ بنو اس چیز کے اوپر کہ ہاں یہ ایسا ہے, تو وہاں بن جاؤ. اب یہ گواہ بننے کے اندر چاہے اپنا نقصان ہوتا ہو یا اپنے پلوار کا یا کسی اور کا نقصان ہوتا, لیکن آپ گواہی دیں. اپنی ذات کے خلاف گواہی کا کیا مطلب؟ اپنی ذات کے خلاف گواہی کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی اقرار کرنے میں پیچھے نہ ہٹے. بھائی غلطی یہاں مجھ سے ہوئی ہے, مجھے آپ کے ذمہ, میرے ذمہ آپ کا اتنا دینا باقی ہے, اقرار کر لے آدمی. یہ شہادت ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ گواہی کسی جگہ پر دینے کی ہے اور اس گواہی ہمارے خلاف کا, اس میں بھی پیچھے نہ ہٹے آدمی, گواہی دے دیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف حکومت کا ہی فریضہ نہیں ہے, بلکہ سارے انسانوں کا فریضہ ہے. ہاں سارے انسان. ایک بات سوچیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صفائی کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری, صفائی رکھنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو گورنمنٹ صفائی تو ہمارے یہاں کرا رہی ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری تو یہ کہ راستے میں کچرا نہ پھینکے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں, ایک ذمہ داری ہے ہماری. اب ہم تو کچرا ڈالتے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری. گورنمنٹ کی ذمہ داری اپنی جگہ, ہماری بھی ذمہ داری ہے کچھ. تو دنیا کے اندر انصاف قائم کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے, لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے. اگر ہم انصاف نہیں قائم کریں گے, حکومت کے رہیں گے کہ بھئی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے, تو دنیا میں کبھی امن و امان نہیں آ سکتا. ہاں آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا چین سکون کیوں تھا؟ اس لیے کہ بوڑھی عورت ہو, جوان عورت ہو, اس کو اطمینان تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ زیورات سے لدی ہوئی ایک عورت یہاں سے آئے گی اور حرم کے پاس آ کے جائے گی, کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا. تو ایسا ہوا صحابہ کرام کے زمانے میں, اس طرح کا تھا یہ. تو انصاف جب حکومتیں قائم کریں, اس کے ساتھ ہم بھی انصاف کریں. ہم اپنے گھروں میں انصاف نہ کریں اور حکومت سے مطالبہ کرتے رہیں تو کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. خیر, اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر فرمایا پہلے کہ تم گواہ, انصاف کے اوپر قائم رہنے والے بنو, ایک بات. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تم اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. لیکن دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہلے گواہی دینے والا بنا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہاں پہ سب سمجھیں, پہلے شہداء ہے پھر قسط ہے.
اور یہاں کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، پہلے قسط ہے انصاف اور بعد میں گواہ. تو ایسا کیوں کیا گیا؟ کسی جگہ پر پہلے انصاف کو اور مقدم کیا اور گواہی کو بعد میں لائے. یہاں پر پہلے انصاف ہے پھر گواہی، وہاں پر پہلے گواہی ہے پھر انصاف. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، عادت کہ دوسرے کو تو حکم دیتے ہیں بھلائی کا، جب اپنی باری آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے، اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہلکے سے لیتے ہیں، ہلکے سے لیتے ہیں. اور دوسرے سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر جھگڑا محل منازع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طریقے کے برا ہونے کو بتلایا کہ دیکھو بھائی اپنے ساتھ انصاف کرو. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ غلطی سب سے ہوتی ہے، اپنی غلطی کو سامنے رکھ کر اس کو سدھارو، اس کو درست کرنے کی فکر کرو، اور اپنی ذات کے ساتھ تنگی کرو. دیکھو ایک بات، رول اور ریگولیشن جو ہوتے ہیں نا، ہمارے تبلیغ کے جماعت کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اصول ٹوٹ جائے توڑ دو، ساتھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہے کہ نہیں شمیم بھائی؟ یہ اصول ہے. کیوں ایسا کیا؟ اصول اپنے لیے، اصول دوسرے کے لیے نہیں. ہاں یہ اصول ہے، مجھے چلنا ہے، میں دوسرے کو چلاؤں نہیں، ترغیب دے سکتے، مجبور نہیں کر سکتے. سمجھے؟ بعض حضرات نے یہ کہا کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو سزا کے نقصان سے بچانا، دوسرے آدمی سے سزا کا جو نقصان ہے اس کو دور کرنا، اور نقصان کو دفع کرنا اپنی ذات سے، یہ مقدم ہے دوسرے سے نقصان دور کرنے کے مقابلے میں. اس لیے پہلے انصاف کو کہا کہ انصاف کرو تاکہ اپنا نقصان نہ ہو جائے. آدمی جب یہ انصافی کرتا ہے نا، پہلا نقصان اس کا ہوتا ہے. یاد رکھو، جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے نا تو ظلم کا نتیجہ ظالم کو ہی ہوتا ہے. مظلوم کا تو نقصان ہوگا تھوڑا کچھ، لیکن بعد میں اللہ اس کی ریکوری کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صاحب تعجب کیا صاحبہ نے کہ ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روک دے، لیکن ظالم کی کیا مدد؟ کہا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. ہاں اسی لیے جہاں کہیں دنیا میں ظلم ہوا ہے تو ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں، بعد میں پھر مقابلہ کرتے ہیں. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں پر انصاف قائم کرنے کا حکم دیا جو ایک فعل ہے، اور گواہی دینا ایک قول ہے، اور فعل یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے قول کے مقابلے میں. کیا کہا میں نے؟ یاد رکھنا، فعل جو ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے قول کے مقابلے میں. انصاف قائم کرنا یہ فعل ہے، فعل، اور گواہی دینا یہ قول ہے. آدمی کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے بولنے کے مقابلے میں. میں اس کی مثال دوں آپ لوگوں کو. صلح حدیبیہ کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے میں جا رہا ہوں. صحابہ کو بتایا چلو، سب نکل گئے. مکہ میں حدیبیہ پہنچے اور مکہ والوں کا نہیں کرنے دیں گے اس سال. کیسے آ گئے تھے؟ پھر صلح ہوئی، صلح تو ہوئی لیکن سب احرام باندھ کے گئے تھے، چادریں ان کی تھی اور احرام نیت کر کے گئے. حضور نے فرمایا کہ احرام کھول دو سر. صحابہ کرام کھول نہیں رہے کیونکہ نیت کر کے آئے تھے، اب کیسے ہم کھول دیں؟ تو کسی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت نے حضور کو مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، آپ پہلے سر منڈوا لو اور آپ حلال ہو جاؤ اور احرام سے نکلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر احرام سر منڈایا اور احرام سے نکلے. سارے صحابہ نے اپنے سر منڈوا لیے. تو دیکھو عمل میں طاقت ہوتی ہے، فعل میں طاقت ہوتی ہے. آپ لاکھ مرتبہ کوئی کام کسی کو کہہ دو لیکن خود نہ کرو تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ خود کرنا شروع کر دو تو یہ فعل میں طاقت ہے. تو انصاف ایک عمل ہے،
تو عمل کو پہلے بیان کیا اس لیے کہ عمل میں طاقت ہے قول کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ شہادت، دیکھو ایک تو اللہ بھی گواہی دے گا، قرآن مجید کے اندر ہے، دونوں چیزوں کو بیان کیا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے علم کی، جن کو اللہ تعالیٰ علم۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، میری بات سن لینا، علماء کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، یہ نہیں ہے، سرٹیفکیٹ ہو وہی عالم ہے ایسا نہیں ہے۔ ہاں، عالم کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی تعظیم کو، جس کے پاس اللہ کا علم ہو، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کو بھی میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں الٹپ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں علم والے، خشیت علماء ہی کا کام ہے۔ لیکن جنت بھی اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے رکھی ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، جنت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صرف علماء ہی جنت میں جائیں گے پھر تو، کیونکہ ڈرنے والے وہی ہیں اور جنت انہی کے لیے بنی ہے، تو کیا کوئی دوسرے نہیں جائیں گے؟ آپ کہیں گے ہم تو مولوی عالم نہیں ہیں۔ اس کا علماء نے لکھا ہے کہ عالم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی جلال، یہ ساری صفات کا علم ہو۔ ان کو کہو کہ عقائد کا ایمان والے سب علم والے، تبھی تو اللہ کو مانتے۔ اب علم فرق رہے گا، جو جتنا سر چشمہ علم یعنی قرآن و حدیث سے فائدہ اٹھائے گا اتنا اس کے پاس علم آئے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا تو قبر میں فرشتے نہیں پوچھیں گے کہ کیا مولانا صاحب سند لائیے، سرٹیفکیٹ لائیے، مولانا تھے، علماء عالم تھے، نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے علم میں بڑھو، اور علم چاہے آپ کو کس طریقے سے حاصل ہو، چاہے مجلس سے، دعوت کے کام میں لگ کے، کتابیں پڑھ کے، مدرسے میں جا کے، خیر۔ تو اہل علم کی فضیلت ثابت ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس مقام کے اوپر شہید اللہ، اللہ کی گواہی کو پہلے بیان کیا اور انصاف کو بعد میں بیان کیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں انصاف پہلے تھا، گواہی بعد میں، اور اس مقام تیسرے سپارے کے اندر پہلے گواہی اور بعد میں انصاف۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق کے اندر انصاف قائم کرنا۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ انصاف کے اوپر گواہی پہلے، مخلوق کو پہلے پیدا کیا ہے اللہ نے، اور بعد میں انصاف کی بات آئے گی، اس لیے وہاں پر گواہی پہلے ہونی چاہیے تھی اور بعد میں انصاف۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو، انصاف پر قائم رہنے والے بنو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری ذات کے خلاف ہو، تمہاری ذات کے خلاف یا تمہارے والدین یا رشتہ دار کے خلاف ہو۔ یاد رکھو، آدمی ہے نا انصاف سے کب دور بھاگتا ہے معلوم؟ دو چیزوں کی وجہ سے آدمی انصاف سے دور کب بھاگتا ہے، انصاف کیوں نہیں کرتا ہے؟ دو وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قرآن میں بیان کیا ہے، ایک تو یہاں بیان کیا، ایک دوسری جگہ بیان کیا۔ ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے، اس دوستی کی وجہ سے جب انصاف کی باری آئے گی تو مجھے لگے گا کہ یار ماسٹر صاحب ہے تو تھوڑا ان کا فیور کر لو۔ محبت، دوستی، اس کی وجہ سے آدمی بے انصافی کر ڈالتا ہے۔ دوسری وجہ کسی کے ساتھ پٹا نہیں ہے، دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہو، اس سے بے انصافی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بتلایا۔ وہاں کیا بتلایا؟
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم بے انصافی کرو. اعدلوا، پر انصاف کرو. هو اقرب للتقوى، انصاف پرہیزگاری کے قریب ہے. ارے جو بے انصافی کرے وہ پرہیزگاری کیسے ہو سکتا ہے؟ بے انصافی کرنے والا کبھی بھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا. تو آدمی دو وجہ سے، یاد رکھو، چاہے غیر مسلم کا بھی مسئلہ ہو، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ بے انصافی کرو. نہیں، انصاف وہاں بھی ہے. ہم یہ سوچ کر کہ ہمارا مسلمان ہے، نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں قائم کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک یہودی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ زرہ میری ہے. زرہ بختر کو کہتے ہیں، ہتھیار کو روکنے کے لیے، ایسا ڈیفینس لوہے کا. تو قاضی شرح اس وقت کے قاضی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف امیر المومنین ہے، ان کے خلاف کیس دائر کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ثابت کرنا تھا کہ یہ زرہ میری ہے. تو انہوں نے دو گواہ پیش کیے. یہ اصول آج بھی دنیا کی جو کورٹ ہیں اس میں بھی قانون ہے کہ جو آدمی کوئی دعویٰ کرے اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں. تو حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لڑکا اور دوسرا کوئی غلام تھا آزاد کیا ہوا، وہ یہ دو گواہ پیش کیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ میری ہے. قاضی شورے نے کہا کہ نہیں، آپ کی گواہی قبول نہیں ہوگی. آپ کا بیٹا چونکہ بیٹا ہے باپ کے فیور میں گواہی دے رہا ہے، اس سے گواہی نہیں چلے گی. آپ کے دو گواہ تھے، دو میں سے ایک کٹ ہو گئے، ایک ہی رہ گیا. یہودی کو کہا قسم کھا کے، دیکھا قسم کھا کے کہ میری، اس کو دے دی کہ جا تو تیری ہے تو لے جا. اب باہر جا کے حضرت علی کو کہہ رہا ہے کہ تو آپ ہی کی، کہا نہیں اب تیری ہو گئی، جا لے جا. یہ انصاف تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر بعض مفسرین نے لکھا کہ اگر والدین کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں تو یہ حقوق الوالدین میں سے نہیں ہے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی میں داخل نہیں ہے. یاد رکھ لینا، اگر ماں باپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے لیے آپ گواہ ہیں والدین کے خلاف تو گواہی آپ کی چلے گی، ان کے خلاف ہے اس لیے گواہی چلے گی. اب یہ گواہی دینے والا کوئی کہے کہ یار تو اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. والدین کے خلاف گواہی کا یہ گناہ نہیں ہے، یہ والدین کی نافرمانی میں داخل نہیں ہے. اس لیے کہ شریعت کے حکم کو زندہ کرنا ہے اور شریعت کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو چاہے والدین ہو چاہے رشتہ دار ہو. یہ دیکھو، یہ ہمارے یہاں کی بہت بڑی کمزوری ہم لوگوں کی. ہم لوگ اپنے پلوار کی وجہ سے بعض دفعہ خلاف شرع بات کے اندر بھی فیور کر ڈالتے. ہم نے دیکھا بعض ایسے لوگوں کو کہ جھوٹے کیس میں، ہندوستان کی بات کر رہا، جھوٹا کیس گواہ بن گئے. جہاں میں نے دیکھا تھا کہ اس کو مرڈر انہوں نے کیا تھا، ان کو کہا گیا تو کہا کہ کیا کرے یار، ہماری رشتہ دار کا بہن کا مسئلہ تھا، اگر گواہ نہیں بنتے تو بہن کا رشتہ ٹوٹ جاتا. بولو، جھوٹی گواہی. اس لیے چاہے رشتہ دار کے خلاف ہو یا ماں باپ کے خلاف ہو یا اپنی ذات کے خلاف ہو، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. جس کے خلاف گواہی دی گئی اگر وہ مالدار ہے تو آدمی یہ سوچے کہ یار مالدار ہے تو اس کا تھوڑا کچھ فیور تو کرنا پڑے گا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں. آدمی یہ نہ سوچے کہ اگر مالدار ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، یا غریب ہے تو کہا یا بیچارہ غریب آدمی ہے. یہ کبھی مت سمجھو کہ غریب ہر جگہ حق ہوتا ہے، امیر ہر جگہ غلط ہوتا ہے، یا امیر ہر جگہ صحیح ہوتا ہے. نہیں، جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. ہاں، آپ یہ دیکھ کر کہ فلاں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے اس طرح کی گواہی دی تھی کہ حضور نے کسی کے ساتھ سودا کیا تھا اور وہ مکر گیا، تو پھر اس نے کہا کہ آپ کا گواہ تو ایک صحابی کا میں گواہی دیتا ہوں، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی کے اوپر میں گواہی دے رہا ہوں. خیر، تو ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، وہ غریب ہے یا وہ مالدار ہے اس سے تمہارا تعلق ہے یا نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ زیادہ قریب ہے.
ان سے تعلق پیدا کرنا یا ان کا غریب بنانا یا امیر بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان کی مصلحتیں، ان کے معاملات سب اللہ کے حوالے. فلا تتبعوا الہویٰ، لہذا خواہشات کا اتباع مت کرنا کہ تم بے انصافی کر لو. آدمی خواہشات کے اگر اتباع کرے گا تو پھر نقصان اٹھائے گا. قرآن نے کہا لا تتبعوا الہویٰ، یعنی خواہشات کے اتباع کو چھوڑ دو تاکہ تم انصاف کی صفت کے ساتھ متصف ہو جاؤ. اصل میں انصاف یہی ہے کہ آدمی خواہشات کی پیروی چھوڑ دے. بے انصافی آدمی کیوں کرتا ہے؟ خواہشات کی پیروی میں کرتا ہے. اپنے ڈیزائر کی وجہ سے آدمی بے انصافی کرتا ہے، ورنہ اگر شریعت پہ چلنے جاوے تو کبھی بے انصافی نہیں کرے گا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ تم خواہشات کا اتباع مت کرو کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، یا یہ کہ تم بے انصافی سے، تم انصاف سے ہٹنے لگو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم نے مڑوڑ کر بات کہی یا تم نے گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی گئے، ایک مالدار تھا اور ایک غریب تھا. تو ایک آدمی نے یہی سوچا کہ غریب ہی کا فیور کر دے، کیونکہ غریب آدمی تھوڑی کچھ ظلم کرے گا مالدار کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر وہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ ان دونوں سے زیادہ قریب ہے. بھائی اس کی بات مانے یا اس کی مانے یا خدا کی مانے ہے. اس کی بات ماننے، مالدار کی بات ماننے جاتے ہیں تو اس کو مالدار تو خدا نے بنایا تھا. تو جس بنیاد پہ تو اس کی مان رہا ہے وہ تو خدا ہے، تو اس کی مان. اور غریب کی بات مانتا ہے کہ غریب ہے اس وجہ سے اس کا فیور کرتا ہوں، تو اس کو بھی فقیر تو غریب اللہ نے بنایا ہے. تو ان دونوں کے معاملے میں اللہ زیادہ قریب ہے. ان کے معاملات، ان کی مصلحتیں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو مالدار کیوں بنائے، اس کو غریب کیوں بنائے، وہ زیادہ جانتا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے تھے. ابھی اس کے اوپر بات یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کو اس پہ کیوں ختم کیا، اور جہاں کہیں انصاف کی بات آئی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ کو خبر ہے. کیوں؟ دنیا میں جتنے بھی کرائمز ہے وہ سارے کرائم اسی وقت بند ہو سکتے ہیں آخرت کا یقین ہو. جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آخرت کا یقین نہیں. ایک آدمی چوری کرے، اس کو یہ کہ میں جو کچھ کروں گا مجھے حساب دینا پڑے گا، تو کبھی نہیں کرے گا. تینوں آیتوں میں کہیں اللہ کی طاقت کو بتلایا کہ اللہ زبردست طاقت والا ہے، کہیں کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے باخبر ہے جس کو تم کر رہے. آخر اس سے کیوں ختم کیا؟ اس کے اوپر گفتگو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید سے موت تک اللہ تعالیٰ تعلق نصیب فرمائے. واقع دعوانا 2 منٹ ذرا